الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سورہ کہف کا آخری رکوع ہے، آیت نمبر 102 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق اور نصرت سے آج سورہ کہف ہم کمپلیٹ کریں گے۔ بڑا رکوع نہیں ہے، لیکن اس میں آج کے دور میں، جس دور میں ہم رہتے ہیں، جس کو عام طور پہ مٹیریلزم کا دور کہا جاتا ہے، مٹیریلزم جو ہے ہر طرف دلوں کے اندر وہ راج کرتا ہے، ایک عقیدہ بنتا جا رہا ہے، اور اس نے ایک دین کی شکل اختیار کر لی ہے کہ جو لوگ ہیں دن اور رات جس چکر میں ہیں، وہ ان کو چیزیں، اور کسی کو مکان چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو بزنس چاہیے، کسی کو اور دنیا کی چیزیں چاہیے، تو اسی مٹیریل کے گرد ہر بندہ جو ہے نا وہ گھوم رہا ہے۔ تو یہ مٹیریلزم کا زمانہ ہے، تو آیت نے اس حوالے سے بھی آج ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، افحسب الذین کفروا، کیا کافر لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا سرپرست بنا کے اپنا مقصد پورا کر لیں گے۔ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا کارساز بنا کے، اپنا سرپرست بنا کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو ایسے کافروں کے لیے مہمان نوازی کے طور پہ، مہمان نوازی کے طور پہ۔ یہ جو پہلی آیت ہے آج کے سبق کی، اس کو ذرا آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، افحسب الذین کفروا، یہ جو کافر لوگ ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میرے مقابلے میں میرے بندوں کو کارساز بنا کے کامیاب ہو جائیں گے۔ اس میں ایک تو میسج اللہ نے یہ دیا ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی کسی غلط کام پر لگ جائے، ساری دنیا مل کر بھی کسی غلط کام میں لگ جائے، تو اس غلط کام سے وہ صحیح نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بات سمجھا دی ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا کارساز بنا کے تو وہ نتائج حاصل کر لیں گے، ان کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم کے اندر۔ تو گویا کہ اگر وہ ساری دنیا کے لوگ بھی کسی غلط کام پہ اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کا مقابلہ شروع کر لیں، تو اس سے وہ درست نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ آج بھی دنیا کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ غلط کام کو اتنا زیادہ پروپوگیٹ کرو
اتنا زیادہ اس کی مشہوری کرو کہ لوگوں کو صحیح لگنے لگے. اور ایسا ہی ہوتا ہے آج کل. لوگ مختلف چینلز کو، مختلف فورمز کو استعمال کر کے تو غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک تو اللہ رب العالمین نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو کسی غلط کام سے وہ درست نتیجہ نہیں نکال سکتے، اپنی مرضی کا مقصد حاصل نہیں کر سکتے. ان کے حصے میں ناکامی آئے گی، اور ناکامی بھی دوزخ کی آگ کی صورت میں آئے گی، جن کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. یہاں ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا، عبادی. جو میرے خاص بندے ہیں تو ان کو میرے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں اور ان کو میری خدائی میں شامل سمجھتے ہیں. جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میرے بندے اور میرا ہی مقابلہ، تو وہ تو میرے بندے ہیں، میرے غلام ہیں، تو ان کو خدا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. مثلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدائی میں شریک کرنے والے لوگ موجود، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو خدائی میں شریک کرنے والے لوگ موجود، فرشتوں کو، وہ بھی اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کو بھی خدائی اختیارات میں شامل کر لیا گیا. جن بھی اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو بھی خدائی اختیارات میں شامل کر لیا گیا. دوسری بات اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ وہ لوگ جو عیسیٰ کو خدا بناتے تھے، عزیر کو خدا بناتے تھے، فرشتوں کو خدا بناتے تھے، جنوں کو خدائی میں شامل کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نہیں ہے. اللہ نہیں ہے نہیں ان کا عقیدہ تھا، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں. اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے. لیکن آج کے زمانے کا جو فتنہ ہے وہ اس سے بڑا ہے. آج کا زمانہ جو ہے نا وہ تو دہریت کا، الہاد کا زمانہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا بے خدا دنیا، بے خدا، گاڈ لیس ورلڈ. وہ تو کہتے ہیں کوئی اللہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے، وہ تو کسی کو بھی نہیں مانتے. ایتھیزم جو ہے نا، یہ الہاد اور دہریت جو ہے، انہوں نے خدا کو نعوذ باللہ فارغ ہی کر دیا ہے. تو اس زمانے کا فتنہ جو ہے وہ اس پرانے زمانے کے فتنے سے کچھ زیادہ بڑا ہے. وہ خدا کو مانتے تھے لیکن خدا کے ساتھ دوسروں کو شامل کرتے تھے. لیکن آج کل تو خدا کا ہی انکار کیا جا رہا ہے سرے سے. یہ آٹومیٹک سسٹم چل رہا ہے، اور آٹومیٹکلی خود بخود ہی جو سیل ہے نا بندے کا سیل، تو یہ ترقی کرتے 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 حادثات زمانہ کے ذریعے سے بدلتے بدلتے اس کی شکلیں ایسی بدلی ہیں کہ لاکھوں اربوں سالوں کے بعد یہ انسان کی شکل میں سامنے آ گیا ہے. تو کسی نے اس کو بنایا نہیں ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا. دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو تغیرات ہوتے ہیں، جو چینج ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹک ہوتے ہیں سارے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم تیار کیا ہے. اس کے لیے لفظ اللہ نے استعمال کیا نوزولان. یہ جو مین کورس ہوتا ہے نا کھانے کے اندر، مین کورس، اس کو نوزولان کہتے ہیں. سلاد کے بعد، سٹارٹر کے بعد جو مین ڈش ہوتی ہے یہ نوزولان ہے. لیکن اس جو ہے نا یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کی کسی کی مہمان نوازی کے لیے، کسی کے آؤ بگت کے لیے، کسی کی جو ہے نا وہ جب آپ اس کو ایکسٹرا آرڈنری اس کو ٹریٹ دیتے ہیں ایک فیسٹیول کے حوالے سے، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ فکر نہ کرو، تمہارے لیے جہنم کی مہمان نوازی میں نے تیار کر رکھی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ عمل کے اندر، عمل کے میدان میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ اخسرین اعمالا. اخسرین کا معنی ہے ورسٹ لوزر. ورسٹ لوزر کون ہے؟ سب سے زیادہ بینکرپٹ کون ہوں گے؟ سب سے بڑے لوزر کون ہوں گے قیامت کے دن؟ اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری کوشش، جن کی ساری باغ دوڑ وہ دنیا کی زندگی کی حد تک تھی، اسی میں ضائع ہو گئی، اسی میں ضائع ہوگی. تو اسی کا نام میٹیریل ہے، جو میں کہہ رہا ہوں نا، میٹیریلزم کی بات کر رہا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ سعی عام
کوشش کو نہیں کہتے. یہ جو ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں وہ بھی یہی سعی ہوتی ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. سعیہم کا معنی ہوتا ہے بھاگ دوڑ کرنا. یعنی جیسے عام طور پہ آج کل ہوتا ہے نا، کچھ لوگ گھر سے کام کرتے ہیں، آفس کا بھی گھر سے ہی کام کرتے ہیں، تو کمپیوٹر پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، چائے کا کپ رکھا ہوا ہے، ساتھ ساتھ وہ کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ایک چھوٹا سا معمولی کام ہے. سعیہم کا معنی ہے ایکسٹرا ایفرٹ کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، پورا زور لگانا. اللہ فرماتے ہیں وہ پورا زور لگائیں گے، اپنی پوری بھاگ دوڑ کریں گے، اپنی پوری ایفرٹ ڈالیں گے، ساری کچھ کوشش کریں گے، لیکن ان کی بھاگ دوڑ، ان کی ایکسٹرا ایفرٹ، اس کا گول، اس کا ٹارگٹ چونکہ صرف دنیا کی حد تک تھا، ہمیں دنیا میں یہ مل جائے، ہمیں دنیا میں یہ مل جائے، ہمیں دنیا میں یہ مل جائے، تو ان کی ساری کوششیں ان کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی. تو دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے عمل کا مقصد کیا ہے، عمل جو کیا اس کا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے. ایک ہوتا ہے اس عمل کے نتائج کیا ہیں، کانسیکوینسز کیا ہیں، ریزلٹ کیا نکلا. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی کام کے لیے. مقصد کیا ہے کام کرنے کا، اور اس پرپز کے بعد اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کے ریزلٹ کیا ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں، ان کا مقصد تھا دنیا کی زندگی. اللہ کے لیے انہوں نے کچھ کام کیا نہیں تھا. ریوارڈ یا اجر تو اس کام کا ملے گا جو اللہ کے لیے کیا ہوگا. تو انہوں نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا نہیں ہوگا تو اللہ سے اجر بھی نہیں ملے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کمپنی کے ملازم ہیں، جاب کرتے ہیں کسی کمپنی میں، تو کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ آپ جاب کسی اور کمپنی میں کرتے ہو، آپ کی تنخواہ کوئی اور کمپنی دیتی ہو جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس سے لنکڈ نہیں ہے. کوئی اور کمپنی آپ کی جاب پے کر رہی ہے لیکن کام آپ کسی اور کمپنی کے لیے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. تو جو لوگ اللہ کے لیے کام کر نہیں رہے، اللہ ان کا مقصد نہیں ہے، اللہ ان کا گول نہیں ہے، آخرت ان کا گول نہیں ہے، ٹارگٹ نہیں ہے، تو اس کے ریزلٹ بھی ایسے ہی ہوں گے. جس مقصد کے لیے وہ کام کریں گے وہی مقصد ان کو ملے گا. تو کام انہوں نے کیا، بھاگ دوڑ انہوں نے کی دنیا کے لیے، اللہ سے اجر نہیں ملے گا. ہاں یہ بات درست ہے، اگر کسی نے پازیٹیولی خدمت کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے، کوئی کنٹریبیوشن کی ہوگی، تو دنیا میں اس کا اجر اس کو ملے گا. دنیا میں اس کا اجر اس کو مل جائے گا، آسانی کی صورت میں، خوشحالی کی صورت میں، امن کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، شہرت کی صورت میں، عزت و احترام کی صورت میں، وہ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے. لیکن مرنے کے بعد ان کے اعمال یہیں ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی حد تک تھے. تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ساری کوشش، تگ و دو، محنت جو ہے دنیا کی زندگی میں ہی ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. لیکن وَهُمْ يَحْسَبُونَ، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے انہم یحسنون صنعا، کہ انہوں نے تو بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں اور بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں. یحسنون کا لفظ یہ حسن سے نکلا ہے. حسن اس کا معنی اچھائی ہے. تو وہ سمجھتے ہوں گے بہترین کام کر کے وہ آئے ہیں، انہوں نے بڑا کچھ جو ہے نا وہ زبردست کنٹریبیوشن کی ہے، اور وہ سمجھیں گے کہ وہ بڑا کچھ اکٹھا کر کے لے کے آئے ہیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے جو اعمال ہیں نا، تہامہ کے علاقے کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے برابر ہوں گے. تہامہ کے علاقے کے پہاڑوں کی طرح ان کے بڑے بڑے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو راکھ بنا کے اڑا دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی کام ان کا ہوگا نہیں، اللہ کے لیے انہوں نے کیا نہیں کوئی ہوگا، اللہ پہ ان کا یقین نہیں ہوگا. ایسے وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ کے حرام کو حرام نہیں مانیں گے، حلال کو حلال نہیں مانیں گے. جب بھی ان کو تنہائی کے اندر کبھی موقع ملتا ہے تو وہ اللہ کی جو مقرر کی ہوئی حدیں ہیں ان کو توڑتے ہیں. تو اللہ ان کے پہاڑوں کے برابر جو اعمال ہیں ان کو راکھ بنا دیں گے.
اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک بڑے جسے والا آدمی آئے گا، بڑا موٹا تازہ اس کا جسم ہوگا، لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی یعنی یہ دنیا کی مثال دے کے سمجھایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے رب کی حکم ماننے سے انکار کیا، اپنے رب کی باتیں ماننے سے انکار کیا۔ اور دوسرا کس بات کا انکار کیا؟ وَلِقَائِهِ، اور اللہ رب العالمین کی ملاقات سے انکار کیا، اللہ رب العالمین کی ملاقات سے انکار کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی بات ماننے سے انکار کیا، اور قیامت کو وہ نہیں مانتے تھے، اکاؤنٹیبلٹی کو نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی ملاقات کے انکاری تھے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن ہم ان کو کوئی بھی وزن نہیں دیں گے، ان کا وزن نہیں ہوگا، وزن کے قابل نہیں ہم ان کو سمجھیں گے۔ تو ان کے لیے قیامت کے دن ہم کوئی وزن نہیں کریں گے ان کے اعمال کا، اعمال ان کے تولے نہیں جائیں گے، وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان کو تولا جائے، تو ضائع ہو جائے گا سارا کچھ۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جب کوئی بندہ گرمی کے موسم میں صحرا میں سفر کرتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ ہوا ہوگا آپ کو، کہ دور سے پانی کی لہریں سی نظر آتی ہیں گرمی کی وجہ سے، جس کو ہم سراب کہتے ہیں، جس کو انگلش میں میراج کہتے ہیں۔ تو اس کو پانی کی لہریں نظر آتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کا سراب بقیعۃ، چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء، تو پیاسا سمجھتا ہے پانی ہے، تو جب دوڑ کے وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے پانی کی لہریں نظر آتی ہیں، جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہی اللہ رب العالمین ان آیات میں بتا رہے ہیں، بہت کچھ کیا ہوگا انہوں نے، اور وہ خود بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن جب ان کی زندگی جو ہے نا زیرو کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگی نا موت کے بعد، تو زیرو کے ساتھ جب ملٹی پلائی ہوتا ہے تو سب کچھ زیرو ہو جاتا ہے، تو ان کا زیرو ہوگا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ان کے ہاں کچھ نہیں ہوگا جس کا وزن کیا جائے، تو ہم ان کو وزن کے قابل نہیں سمجھیں گے، زیرو سے ملٹی پلائی ہو کے سب کچھ زیرو ہو جائے گا۔ ان کو کبھی بھی نتائج نہیں ملیں گے، ان کو کبھی بھی رزلٹ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کا بدلہ ہوگا دوزخ، یہ ان کی سزا جو ہے نا، ان کی سزا، ان کا بدلہ ہوگا جہنم، بما کفروا، اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی و رسلی ہزوا، اور انہوں نے ہمارے حکموں کا بھی مذاق اڑایا اور ہمارے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا۔ وہ مکری کیا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے منہ پھیر لینا، نہ ماننا، پسند نہ کرنا، لیکن ایک ہوتا ہے مکری کرنا، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا۔ حضون کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزا جہنم ہوگی، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور اللہ رب العالمین کی آیات کا بھی مذاق اڑایا اور اللہ کے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا۔ یعنی دو طرح سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے اوپن اور کلیئر ماکری کرنا، ٹھیک ہے، سامنے سامنے، اور ایک ہوتا ہے زبان سے نہیں بندہ کہتا لیکن دل میں وہ ایسے ہی سمجھتا ہے کہ یہ بس کہانیاں کس سے ہی ہیں، یہ بھی مذاق ہی ہوتا ہے، دل میں سمجھتا ہے۔ جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ قیامت کا انکار تو نہیں کرتے، دل زبان سے نہیں کہتے، لیکن جو ہماری باڈی لینگویج ہے وہ بتاتی ہے، جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم قیامت کو مذاق ہی سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ ہم اس کو قصے کہانیاں کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہمیں یقین ہے کہ قیامت ہوگی اور اللہ سے ملاقات ہوگی اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ہمارے ریکارڈ تیار ہو رہے ہیں، تو جس کو پتا ہو کیمرے آن ہوتے ہیں تو اس کی جو طریقہ ہوتا ہے اس کا وہ اور ہوتا ہے۔ جس کو پتا ہو کیمرے آن ہے اور میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے
تو وہ احتیاط کرتا ہے، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا. تو ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن جو ہماری باڈی لینگویج ہے، ہمارا لائف سٹائل ہے، وہ بھی ایک مذاق اڑا رہا ہے اللہ رب العالمین کے حکموں کا، اللہ رب العالمین کی آیات کا. تو اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب تصویر کا دوسرا رخ ہے. یہ تو جہنم والوں کی بات کر دی، نہ ماننے والوں کی بات کر دی، ان کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، ان کو کیا جزا ملے گی، سزا ملے گی، اس کا ذکر کر دیا. اب جو ماننے والے ہیں اللہ رب العالمین ان کی تصویر دکھا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے فردوس کی مہمان وازی ہوگی. فردوس کے باغ ہوں گے ان کے لیے جو مہمان وازی کے طور پہ پیش کیے جائیں گے. یہ جو لفظ فردوس ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری گرین ہو نا چیز، اس کو فردوس کہتے ہیں. گرینری ہو ہر طرف. آج بھی آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ ہیں جہاں پہ ماحول جو ہے نا زیادہ، جہاں پھول ہوں، جہاں گرینری ہو، جہاں پہ باغ ہوں، پودے ہوں، تو اس طرح کا جو سین ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. آج بھی دنیا میں بھی کیوں پسند کرتے ہیں لوگ اس طرح کے سین کو؟ اس لیے کہ یہ پارٹ آف نیچر ہے. یہ جو جنت کی محبت ہے تو اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا کو دکھا کے دنیا میں بھیجا ہے. تو اس جنت کی محبت جو ہوتی ہے وہ یہ پارٹ آف نیچر ہے. اس لیے مسلمان ہو یا کافر، وہ اس طرح کے سین کو پسند کرتے ہیں. جنت کے ماحول کو ہر بندہ پسند کرتا ہے، جہاں پھول، نہریں بہ رہی ہوں، چشمے ہوں، اور وادیاں ہوں، اور وہاں گرینری ہو، یہاں باغات ہوں. اس سین کو ہر بندہ پسند کرتا ہے، یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کام اچھے کیے، اللہ رب العالمین ان کو فردوس کے جو اعلیٰ جنت ہے، جو سجاوٹ میں، جو تراوت میں، جو بہار میں، جو خوبصورتی میں سب سے اعلیٰ ہے، تو اس جنت کے باغات ان کو دیے جائیں گے. نوزولن، یہ ان کی مہمان وازی ہوگی، مہمان وازی کے طور پر. تو ان کی مہمان وازی وہاں ہوگی. لیکن کبھی کبھی یہ خود اس کا ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جب ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، روزانہ وہی سڑکیں دیکھتے ہیں، روزانہ وہی گلیاں دیکھتے ہیں، وہی محلہ دیکھتے ہیں، وہی سین دیکھتے ہیں، تو بندہ بورنگ فیل کرتا ہے. اسی لیے یہ بھی نیچر کا حصہ ہے کہ لوگ جو ہالیڈیز پہ جاتے ہیں، مختلف جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ایک جگہ پہ رہ رہ کے بندہ بورنگ فیل کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ماحول چینج ہو. لوگ یورپ میں، ترکی میں، اسپین میں، اٹلی میں، آگے پیچھے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر وہ اچھے سین دیکھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں ہالیڈیز کے لیے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہاں جنت میں ایسا نہیں ہوگا، یعنی کوئی سین بھی بورنگ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک اس کو ایسے بنائیں گے کہ ان کی طبیعت کے مطابق، ان کی پسند کے مطابق اس میں چینج آتی رہے گی. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان باغات کے اندر رہیں گے. لا یبغون عنہا حوالا، لا یبغون عنہا حوالا. اللہ رب العالمین، تحویل کا معنی ہوتا ہے بدل دینا، ٹھیک ہے، چینج کرنا. تو وہ اس کو چینج کرنا نہیں چاہیں گے، اس جنت کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے، جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے وہ. کیونکہ ایسا ماحول وہاں اللہ بنا دیں گے کہ نئے سے نئے سین ہوں گے، نئی سے نئی سینری ہوگی وہاں پہ، نئے سے نیا ماحول ہوگا، خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوگا، اور جیسے ان کی پسند ہوگی ویسے اللہ ان کے ماحول کو چینج کرتے رہیں گے. لا یبغون عنہا حوالا، اس جگہ کو تبدیل کرنے کی خواہش ان کی نہیں ہوگی کہ چلو کسی اور جگہ چلتے ہیں، یہ دیکھ دیکھ کے روزانہ ہم بور ہو گئے ہیں. تو کوئی بورنگ سین وہاں نہیں ہوگا اور کوئی بورنگ ماحول وہاں نہیں ہوگا. وہ اللہ رب العالمین ان کی مہمان وازی کے لیے تیار کریں گے. اب اللہ پاک نے ایک اور بات کا جواب دیا ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھائیں، ہمیں فلاں چیز دکھائیں، ہمیں فلاں چیز دکھائیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے. تو مختلف قسم کی ڈیمانڈ وہ کرتے تھے، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، یہ کرو، وہ کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے کلام کی صورت میں ان کے سامنے بات پیش کی، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے یہ بات کہیں، قل، آپ ان کو بتائیں. اللہ نے اس کا جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یہ ان کو بتاؤ.
کہ اگر تم معجزے دیکھ کر ہی ماننا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، اگر معجزے دیکھ کر تم نے ماننا ہے، دلیل دیکھ کر ماننا چاہیے، ویسے تو لاجک دیکھ کے ماننا چاہیے، دلیل دیکھ کے ماننا چاہیے، لیکن اگر تم معجزے ہی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے دائیں بائیں دیکھو، اپنے اوپر نیچے دیکھو، اپنے چاروں طرف دیکھو، کون سی چیز ہے جس میں اللہ کے معجزے نظر نہیں آ رہے تمہیں؟ کون سی دنیا کی ہر چیز اپنے وجود میں دیکھو، اپنے ماحول میں دیکھو، ہر جگہ پہ اللہ رب العالمین کی قدرتوں کی نشانیاں موجود ہیں، تو تم ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اللہ رب العالمین کی ذات کو کیوں نہیں پہچانتے ہو؟ تو اللہ نے اس بات کا جواب دیا، قل، ان سے کہہ دیں، لو کان البحر مدادن، اگر سمندر بن جائیں لکھنے کی چیز، سیاہی بن جائیں، سمندر کو لکھنے کے لیے سیاہی بنا دیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ 2/3 جو ہے نا دنیا کا وہ پانی ہے. اب اتنے سارے پانی کو جو آپ کو سمندروں میں نظر آتا ہے، یہ میٹافوریکل لینگویج ہے، یہ محاورتاً قرآن نے یعنی یہ چیز بیان کی ہے کہ اگر اتنا بھی تمہیں سیاہی دے دی جائے جتنی سمندر کا پانی ہے، تو تم لکھنے لگ جاؤ لکلمات ربی، میرے رب کی باتیں، میرے رب کی قدرتیں، میرے رب کی عجائبات، میرے رب کی نشانیاں، اگر تم ان کو لکھنے لگ جاؤ، سمندر پورا جو ہے نا وہ سیاہی بن جائے، لنافد البحر، تو یہ سمندر ختم ہو جائے گا قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی نشانیاں ختم ہو جائیں. یعنی میرے رب کی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی، تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی. اور پھر اگلی بات اور بھی اللہ نے عجیب کہی، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگر ہم اتنا ہی تمہیں سمندر جتنا ہے نا اتنا ہی تمہیں اور سیاہی دے دیں، یعنی سمندروں کو ڈبل کر کے تمہیں، لو جئنا بمثلہ مددا، اگر ہم اتنی ہی تمہیں اور سیاہی دے دیں اس کے برابر، پھر بھی یہ کام نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر مطلب سمندر سیاہی بن جائے نا، تو لوگ سمندر کے اندر ہی جو اللہ کی نشانیاں قدرتیں ہیں، اگر ان کو لکھنے لگ جائیں تو سمندر کی نہیں ختم ہوتی. انسان اگر اپنے وجود کے بارے میں لکھنا شروع کر دے تو انسان اپنے وجود کے بارے میں نہیں سارا کچھ لکھ سکتا. یعنی جو سسٹم اللہ نے بنائے ہیں، وہ سسٹم کیسے کیسے کام کرتے ہیں، ان کے پیچھے کیا کیا ساری اللہ نے حکمتیں رکھی ہوئی ہیں، کیسے طریقے سے سارا سسٹم کام کرتا ہے، اس سارے سسٹم کو، اس کی ساری تفصیلات کو، ٹھیک ہے، اس کے سارے بیک گراؤنڈ کو تم اگر احاطہ کرنا چاہو تو یہ سمندر اگر 2 دفعہ بھی صحیح بنا دیا جائے تو یہ کم ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. یہ کیا تھوڑا معجزہ ہے تمہارے لیے؟ اگر تم معجزے دیکھنا چاہتے ہو تو یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ تو ان کو دیکھو. پھر اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ یہ کریں وہ کریں، تو اس کا جواب بھی دیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. باقی رہی میری بات، تو ان کو بتا دیں کہ بے شک میں تو انسان ہوں تمہاری طرح. انما انا بشر مثلکم، میں تو ایک انسان ہوں تمہاری طرح. یوحی الیہ، میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اور وہ وحی کیا کہتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. تو یہ وحی بھیجی جاتی ہے میری طرف. اب یہ جو آیت ہے نا، بہت سارے لوگ پڑھ کے کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیں کہ بے شک میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں بس. تو وہ کہتے ہیں جی نبی میری طرح ہیں، نبی آپ کی طرح ہیں. نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری طرح انسان ہے، وہ نبی آپ کی طرح انسان ہے. خود قرآن کہہ رہا ہے مثلکم، تمہاری طرح ہوں میں. بلکہ یہاں تو قرآن مثلکم کافروں کو کہہ رہا ہے. مثلکم یعنی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں ان کافروں سے کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. تو بھائی جان بات یہ ہے کہ اس کو اتنا بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے، اور یہ اتنی بھی عام بات نہیں ہے جس طرح ہم اس کو آسانی سے کہہ دیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو میری اور آپ کی طرح ہیں، بلکہ وہ تو کافروں کی طرح، جیسے کافر انسان ہے وہ بھی انسان ہے. اس آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے.
اس آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھیں، جس بیک گراؤنڈ کے اندر بات کی جا رہی ہے، جس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اس اعتراض کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آسمان پہ چڑھیں اور ہمارے لیے یہ لے کے آئیں، آپ دروازوں کو کھڑکیوں کو سونے کی بنائیں اور آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، جیسے پہلے نبیوں سے مطالبات ہوتے تھے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے ان کو بتا دیں کہ میں نے کب دعوے کیے ہیں کہ میرے پاس کائنات کے خزانے ہیں، میں ان پہ قابو رکھتا ہوں؟ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں آسمانوں پہ چڑھ کے تمہیں یہ بھی لا دوں گا، یہ بھی لا دوں گا؟ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ چاند تمہارے جو ہے نا وہ سین میں لے آؤں گا، سورج تمہارے چھت پہ لے آؤں گا؟ میں نے کب اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ او بھائی، میں بھی تمہاری طرح ایک بندہ ہوں، لیکن مجھے وہی بھیجی جاتی ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن یہ بات کہہ رہا ہے۔ ورنہ آپ یہ سمجھ لیں بات کو کہ حضور علیہ السلام الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ آپ الہ نہیں ہیں، آپ خدا نہیں ہیں، باقی ہماری طرح نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی طرح ایک عام انسان نہیں ہے۔ آپ خدا بھی نہیں ہیں، آپ الہ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ میری اور آپ کی طرح بھی نہیں ہے۔ تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی انتہا نہیں ہونی چاہیے دونوں سائڈوں پہ، کوئی اس انتہا پہ کھڑا ہو اور کوئی اس انتہا پہ کھڑا ہو، کوئی کہے کہ نہیں وہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے اور کوئی ان کو خدا کے ساتھ شامل کر دے، تو یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ دونوں انتہائیں جو ہے نا اس وقت موجود ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ میری طرف تو اللہ وہی کرتا ہے، یہ میرا پروگرام نہیں ہے، یہ اسکیم میری نہیں ہے، یہ کلام میرا نہیں ہے۔ مجھے تو حکم ہوتا ہے کہ یہ پہنچاؤ تو میں پہنچاتا ہوں، مجھے حکم ہوتا ہے یہ سناؤ تو میں سناتا ہوں، تو مجھے جو حکم ہوتا ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سارے اختیارات میرے پاس نہیں ہے کہ جب جو تم ڈیمانڈ کرو میں تمہیں پیش کر دوں۔ میری طرف وہی ہوتی ہے، میں بھی ایک بندہ ہوں تمہاری طرح، تو میری طرف وہی جو ہوتی ہے میں وہ سناتا ہوں، اور جو وہی آتی ہے اس کا پیغام یہ ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ تو یہ وہی آتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، وہ آدمی جس کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہے۔ یرجو یہاں پہ یہ لفظ رجا سے نکلا ہے، اس کا معنی امید ہوتا ہے، اور یہ امید کا معنی یہاں یقین ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، وہ آدمی جس کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہے کہ اس نے رب سے ملنا ہے، اور رب سے ملنا ہے تو پھر اس کو دو کام کرنے چاہیے۔ اگر رب کی ملاقات کا یقین ہو نا تو پھر کام بھی اسی یقین کے ساتھ کرو، جس طرح جتنا یقین تمہیں رب سے ملنے کا ہے اسی یقین کے ساتھ پھر کام بھی کرو۔ اور وہ کام کون سے کرنے ہیں؟ تو فرمایا دو کام اس کو کرنے چاہیے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پہلے اپنے عمل کو چیک کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ جس کو رب سے ملاقات کا یقین ہو تو اپنے جو اعمال ہیں اس پہ دھیان دے، ان کو ٹھیک کرے۔ تو جب ملنا ہے تو حساب ہوگا، اپنے عملوں کو ٹھیک کرے۔ دوسری بات فرمائی وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنائے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو کام اچھے کرے اور شرک سے اجتناب کر لے۔ یہ دو کام اس کو بتائے جس کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو۔ یہ جو بندہ اچھا کام کرتا ہے نا، اور پھر اس میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف بھی کریں، کوئی بھی اچھا کام بندہ کرتا ہے اور اس کی پھر خواہش ہوتی ہے کہ میرے اس کام کی تعریف ہو، اسی کا نام ریاکاری ہے، شو آف ہے۔ اور یہ جو ریاکاری ہے نا یہ بھی شرک ہے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربی احدا، کسی چیز کو کسی کو شریک نہ بنائے، ریاکاری بھی شرک ہے۔ اگر وہ کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اور اس کا ارادہ نیت اس کی خواہش ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو پھر یہ لوگوں کی تعریف کے لیے کام کرتا ہے۔
تو تعریف کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کرتا، اور جب کسی اور کے لیے کام کرتا ہے کسی اور پرپز کے لیے تو یہ بھی شرک ہے۔ تعریف بھی ریاکاری ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھے کسی کام کی وجہ سے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، لوگ اس کو احترام دیتے ہیں، تو کیا یہ بھی ریاکاری میں آ جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تلک عاجل بشرا المؤمن، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کیش ریوارڈ ہے اس دنیا میں اللہ کی طرف سے اپنے اس بندے کے لیے، یہ تو نقد اللہ پاک اس کو دے دیتے ہیں اس دنیا میں، عزت، احترام، محبت، یہ اللہ پاک نقد ریوارڈ کی صورت میں اس کو دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی نیت تو اللہ کو راضی کرنے کی، وہ اسی مقصد کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزت مل جاتی ہے، دولت بھی مل جاتی ہے، شہرت بھی مل جاتی ہے، احترام بھی مل جاتے ہیں، اور دنیا کی کوئی فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے لیے نہیں کرتا، وہ کرتا اللہ کے لیے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فائدے مل جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے نقد ریوارڈ ہوتا ہے اس کے لیے، تو یہ اللہ کا انعام ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی مقصد اس کا یہ ہو اور نیت یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے عزت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، مجھے دولت مل جائے، اسی مقصد کے لیے کرتا ہے تو پھر یہ ریاکاری ہے اور یہ شرک ہے۔ یہ بھی بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور مدد سے آج ہم نے سورہ کہف کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، ہمارے عمل میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے کام میں برکت دے، اور اس کام کو آگے بڑھتے رہنے کی اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔